नब्ज़ की क्या हालत होती है, तहरीक अमराज में नब्ज़ की क्या हालत होती है, और यहाँ तहरीर अमराज क्या होता है और तहरीर अमराज में नब्ज़ की क्या पोजीशन होती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तहरीकी अमराज नब्ज़ और आम अलामात और इलाज। तहरीक अमराज में ये है, मतलब ये है कि तहरीक अमराज में नब्ज़ की क्या हालत होगी, आम अलामत क्या होंगी। तो नब्ज़ इसमें कभी नब्ज़ होगा, कभी मतलब हर तहरीक अमराज में, चाहे खुदी हो, चाहे उजलती हो, चाहे आसार भी हो, लेकिन नब्ज़ कभी हो। नब्ज़ आपके उंगलियों से, नब्ज़ की ठोकर आपके उंगलियों का मुकाबला करेगी, यानी ज़ईफ़ नहीं हो। तो जब ये हो तो यहाँ पर अलामत क्या आता है, यहाँ पर अलामत लिज़्ज़त, खब्ज़, दर्द, खारिश, रतूबात का गिरना वगैरह वगैरह। इलाज क्या होगा, इलाज मुहर्रिक या नहीं बल्कि और शदीद। ये तो आए तहरीक अमराज, लेकिन इस अमराज को भी देखना चाहिए, नब्ज़ को भी देखना चाहिए। तो फिर ये कि हम किसी से पूछें उसका नब्ज़ कभी है, नब्ज़ कभी है, लेकिन उसको ये बीमारी भी क्या, आपको बीमारी क्या है, बीमारी हम उससे पूछ भी सकते हैं। अगर हमें इतना महारत नहीं है हम पूछ सकते हैं कि आपको क्या है। वो कहते हैं कि दर्द है, अकड़ाव है, दर्द है। इसमें अकड़ाव और दर्द में कभी नब्ज़ में आता है रतूबात के गिरना, जैसे ज़ुकाम है, जैसे जरियान है, ये भी तहरीक अमराज है। क्योंकि साबिर साहब फरमाते हैं कि रतूबात का गिरना और ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, पेशाब दम भी इसमें आता है। तो इसमें हम क्या देंगे, मुहर्रिक और शदीद। एक खल्क़ को ख़त्म करके हम दूसरे खल्क़ को पैदा करते हैं। जैसे 3 है तो हम 4 देते हैं, 4 है तो हम 5 देते हैं। ये सिर्फ मुहर्रिक या शदीद नहीं है। लेकिन जब नब्ज़, उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब नब्ज़ तेज़ हो तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर तस्कीनी अमराज पैदा होंगे। ये तो तहरीकी अमराज है, लेकिन यहाँ तस्कीनी अमराज। तेज नब्ज़ हो तो फिर क्या होगा, फिर कब्ज़, वरम, क्योंकि यहाँ रतूबत आ जाएगा, सुस्ती, आज़ा, बोझल होना,
بڑھ جانا، مثلا دل کا بڑھ جانا، تو حال کا بڑھ جانا، یہاں درد نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں میں درد نہیں ہوتا ہے، ورم میں درد آتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، سستی، اعضاء بوجھل ہونا، بڑھ جانا، اور آخر میں رسنا کیا، ایک زخم سے رطوبات بہتا رہتا ہے، اس میں کیا کریں گے ہم، اس میں ملین اور مسل ان دونوں میں سے کوئی دیں گے، تاکہ رطوبات تسکین کے مقام پر جو جمع ہوا ہے وہ نکل جائے، کیونکہ وہاں خمیر پیدا ہو چکا ہے، جیسا کہ غدی تحریک ہے، تو غدی تحریک میں تو یہ نبض قوی ہے، لیکن وہی غدی تحریک ہے لیکن یہاں نبض تیز ہو گیا، تو غدی تحریک کے ساتھ ساتھ تسکین کہاں پیدا ہوا، تسکین وہاں اعصاب میں پیدا ہوا، اعصاب کے پردے میں، اعصاب کے پردے میں یہاں پر رطوبات جمع ہوا اور اس کے بعد خمیر پیدا ہوا، اور خمیر کی وجہ سے زہر پیدا ہوا، یہاں زہر پہ پیدا ہوتا ہے، زہر میں پیدا ہوتا ہے، جراثیم پیدا ہو جاتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ملین اگر کم سے کم ہو تو ملین ہم قبض میں دے دیں گے، اس میں سوزش بھی ہے، سوزش یہاں سوزش بھی ہے، اور ملین سے بڑھ کر ہم مسل دیں گے، یہ ہے تسکینی امراض، نبض کی حالت، یہاں علامات، اور یہاں دوائی کی مقدار، دوائی کی کیفیت، کون سے دوائی دیں، یہ ہے تسکینی امراض، یہاں آیا تحلیلی امراض، تحلیل کے امراض، اس میں نبض کیا ہوگا، اس میں نبض ضعیف ہوگا، ضعیف ہے، ابھی ضعیف نبض، تیز نبض، قوی نبض کا میں نے آپ کو بتا دیا، تیز نبض یہ ہوگا، آپ ذرا یہاں دیکھو، یہ 2 سال کا ہے تو 110/95، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو 120 تک پہنچ جائے گا تیز نبض، اگر تیسرے سال کا ہو 95 اور 90، اس سے زیادہ ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر نبض تیز ہوگا، اور اس سے کم ہوگا تو نبض تیز نہیں ہوگا، مطلب یہ یہاں پر جو جوانی میں کیا ہے 8 سے 70، اور یہاں 90 ہو اور 100 ہو تو نبض تیز ہوگا، یہاں نبض کی تیزی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر تسکین کا امراض ہے، میں اس میں حکیم نعمت علی شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں، جبکہ اس کے علاوہ اور حکیموں نے لکھا ہوا ہے، اور حکیموں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں غدی نبض تیز ہوگا، عصبی نبض تیز نہیں ہوگا، اور عضلتی نبض نہ تیز ہوگا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میں نے عصبی نبض دیکھا ہے تیز، میں نے غدی نبض بھی تیز دیکھا ہے، کیونکہ اس میں تسکین ہوتا ہے، تو یہاں حکیم نعمت علی شاہ صاحب کی بات سے تحلیل امراض میں کیا آتا ہے، ضعیف نبض، جس کا یہ قوی کے ضد ہوگا، قوی نہیں ہوگا، ضعیف ہوگا، تو یہاں کیا ہوگا، یہاں کمزوری، اعضاء، افعال میں پھر کمزور ہو جائے گا، مردانہ کمزوری ہو جائے گی، اور یہاں پر یہ بات کہتے ہیں سن جانا، یہاں بھی سن جانا آتا ہے، تحلیل سے بھی سن جانا آتا ہے، ابھی حکیم نعمت علی شاہ صاحب فرماتا ہے کہ یہاں تسکین امراض میں درد نہیں ہوگا، سستی ہوگی، تحلیل کے امراض میں درد نہیں ہوگا، سستی ہوگی، یہ بھی سستی ہے، لیکن یہ ضعیف ہے اور وہ تیز ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں درد ہوگا تو خالی درد ہوگا، وہاں درد ہوگا تو بھاری درد ہوگا، اور وہاں درد تیز ہوگا، نہ بھاری ہوگا، نہ سستی کا ہوگا، نہ خالی ہوگا، بلکہ درد ہوگا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ صابر صاحب یہ فرماتا ہے کہ تحلیل امراض میں درد ہوگا لیکن کم ہوگا، ہلکا ہوگا، ہلکا، جیسا کہ
سن جانا اس میں بھی آتا ہے، کسی حرف کا سن جانا اس میں بھی آ جاتا ہے، لیکن نبض سے آپ کو ضعیف ہو تو تحریر سے سن جانا ہے، اگر تسکین تیز ہو نبض تو سن جانا کیا ہے تسکین میں، تو سن جانا، پگھلنا، پگھلنا اور لٹکنا اور فالج۔ یہ لٹکنا کیا ہے؟ لٹکنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں یہ بازو نہیں ہے، یہ بازو نوجوان کی بازو ہے نا، یہاں گوشت لٹکتا نہیں ہے، لیکن آپ نے یہی بازو گھوڑوں کو گھوڑا کا دیکھو تو یہاں لٹکتا ہے، یہ لٹکتا ہے، تو یہ تحلیل ہو رہا ہے، یہ تحلیل وہ تحلیل ہے جو فطری تحلیل ہے، اور اگر اس بندے کو ہو جائے تو پھر لٹکنا، کسی چیز کا لٹکنا، مطلب کسی اعضاء کا لٹکنا، یہاں بازو کا لٹکنا، ویسا یہ لٹکنا ختم نہیں ہو سکتا؟ نہیں۔ یہ بہت اچھی سوال کیا ہے، اس کے اوپر میں جواب دے دوں گا کہ یہ امراض میں داخل ہے، طبی نبض، تیز نبض، ضعیف نبض، اور تسکینی امراض، تحریکی امراض، تحلیلی امراض، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج اکسیر ہے، ورم میں نہیں، اکسیر بھی دے سکتا ہے اس کو، ایک اکسیر کا ایک خوراک دے دو تاکہ اس کا نبض کی ضعفت کم ہو جائے، جب کم ہو گیا تو آپ ایسا کرو کہ تسکین سے تو پیدا ہوا ہے، آپ اس کو مسل بھی دے دو، یہاں کا مقوی بھی دے دو، مقوی، اور یہ مقوی دوا جو ہے، یہ مقوی دوا ہر ایک ثابت صاحب نے دو ہی بنا دیے ہیں، حکیم نعمت علی شاہ فرماتا ہے کہ مقوی دوا میں ہر مغز، مطلب کشمش، اخروٹ، بادام، پستہ، اور ایسا مطلب یہ کہ جائفل، ایسا مغزیات جس میں آتا ہے وہ مقوی 3 میں بھی ہے، مقوی 4 میں بھی ہے، مقوی 5 میں بھی ہے، آپ مقوی استعمال کرو، لیکن مقوی بہت حد تک استعمال کرو، 3 مہینے 4 مہینے، یہ ایک دم جو ہے نا آپ کو رزلٹ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، پھر آپ ہمیں مطلب یہ کہ ہم کیسا کریں، محرک کیسا دیتے، شدید کیسا دیتے، محرک اور شدید اگلے درجے کا، محرک اور شدید، محرک اور شدید اگلے درجے کا، مثلا 3 میں عضلات کی غدی میں، غدی عضلاتی، غدی اعصابی، وہی آ گیا، علاج وہی ہے، اور ملین و مسل، اگلے درجے کا، مثلا عضلاتی غدی میں غدی عضلاتی مسل یا ملین، اور اکسیر و مقوی، اکسیر مقوی، اگلے سے اگلے درجے کا، مثلا عضلاتی غدی ایک درجہ چھوڑے، غدی عضلاتی نہیں بلکہ غدی اعصابی لڑے، یہ چھوڑ دیں، غدی اعصابی مقوی دیں، کیونکہ غدی اعصابی میں کیا ہے، اس کا مقوی دے دیں، عضلاتی غدی کے بعد غدی عضلاتی آتا ہے، غدی عضلاتی کے بعد غدی اعصابی آتا ہے، اس کا مقوی دے دیں، اور یہاں کا مسل دے دیں، غدی عضلاتی مسل، یعنی غدی عضلاتی مسل دے دیں، غدی اعصابی، غدی عضلاتی میں آپ نے مسل دے دیا اور غدی اعصابی میں آپ نے مقوی دے دیا، سمجھ گئی بات؟